آج کی اس نشست میں کدو جو اللہ کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ غذا ہے، اس کے متعلق میں چند محبت بڑی باتیں پیش کروں گا حدیث پاک کے روشنی کے اندر میں۔ کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یحب القرا، حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کدو سے محبت فرمایا کرتے تھے۔ یحب القرا، کدو کو عربی زبان میں قرا بھی کہتے ہیں، یقطین بھی کہتے ہیں کدو کو۔ قرآن مجید میں وہ لفظ استعمال ہوا یقطین کا۔ اب اللہ کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کدو شریف سے محبت فرمایا کرتے تھے۔ حضرت جابر بن عبداللہ سرکار کی بارگاہ میں حاضر تھے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دبا کا ذکر کیا۔ الدبا، الدبا کا لفظ بھی یہ عربی زبان میں کدو کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ الدبا ای شیء، یہ دبا کیا چیز ہے، اس کا ہمیں تعارف نہیں ہے۔ اللہ کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یکثر بہ طعامنا، اللہ کے محبوب نے یہ نہیں فرمایا کہ فلاں چیز ہے، یکثر بہ طعامنا، جس سے ہمارا زیادہ تر کھانا ہوتا ہے، ہم زیادہ تر جس کو کھاتے ہیں، ہمارا اکثر و بیشتر جو ہے یہی کدو جو ہے وہ کھانا ہوتا ہے۔ تو گویا کہ وہ القرا ہے، کدو ہے وہ۔ تو یہ اللہ کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ غذا ہے، اللہ کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ سبزی ہے کدو شریف۔ اور کدو کا ایک اور بہت بڑا امتیاز بھی ہے کہ جب یونس علیہ السلام پیغمبر اللہ تبارک تعالیٰ کے اللہ تعالیٰ نے ایک بات کا حکم عطا فرمایا تو اس بات سے ایڈوانس ہو گئے، تھوڑے سے گناہ نہیں کیا، لیکن نبی کی جو بات ہوتی ہے نا پھر رب تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کا اپنا ایک مقام مرتبہ ہوتا ہے۔ جب رب تعالیٰ کا حکم آتا ہے اس کے مطابق اب وہ کام کرنا تھا لیکن تھوڑے سے ایڈوانس ہو گئے، جب ایڈوانس ہوئے نا تھوڑے سے آگے جلدی وہ کام کر لیا، تو پھر رب تعالیٰ کی طرف سے جو ہے یونس علیہ السلام کے اوپر جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے ایک ان کی تربیت کرنے کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک انداز اپنایا کہ یونس علیہ السلام کو جو ہے مچھلی نے نگل لیا، بہت بڑی مچھلی تھی۔ اب آپ خود اندازہ کریں، جو بڑی مچھلیاں ہوتی ہیں انسان کو زندہ نکل لیتی ہیں۔ اب یونس علیہ السلام کس جگہ پر تھے؟ بڑی مشکل جگہ پر تھے۔ ایک تو سمندر کا اندھیرا تھا، پھر اس کے بعد مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا تھا، پھر رات کا اندھیرا تھا، اندھیرے ہی اندھیرے تھے۔ یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں تھے، اور پھر مچھلی کے پیٹ میں جس وقت یونس علیہ السلام تھے تو اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں انہوں نے عرض کی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ پیغمبر یونس علیہ السلام کی عظیم دعا ہے کہ جب رب تعالیٰ کی طرف سے انداز تربیت آیا تو پھر یونس علیہ السلام نے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں کیا عرض کی لا الہ الا انت سبحانک، با الہ سب پاکیوں والے تو تیری ذات پاک ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اور میرا کیا مقام ہے، میں تو ظالمین میں سے ہوں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ بارے لا کرم نوازی عطا فرما دے، اپنی عاجزی بیان کی، اپنی انکساری بیان کی۔ جب انسان انکساری بیان کرتا ہے، جب انسان عاجزی بیان کرتا ہے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں، تو پھر رب تعالیٰ کی کرم نوازیاں ہوتی ہیں، اوپر آتی ہیں انسان کے۔ بندہ خدا نہ خواستہ گناہ بھی کرے، پھر تکبر بھی کرے، نہ دنیا کا رہتا ہے نہ آخرت کا رہتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کہ اس بندے کے اوپر بڑی مہربانی ہوتی ہے جو عاجز قسم کا بندہ ہوتا ہے، جو فقر کو پسند کرتا ہے، عاجز قسم کا بندہ ہوتا ہے، ان ملک کے صرف مزاج بندہ ہوا کرتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا محبوب بندہ ہوتا ہے۔ جو تکبر کرنے والا بندہ ہوتا ہے رب تعالیٰ اس کو پسند نہیں فرماتا۔ یونس علیہ السلام نے بڑی عاجزی پیش کی، مچھلی کے پیٹ کے اندر میں عرض کی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تو بڑی پاکیوں والا ہے، میں کمزوریاں کرنے والا ہوں، میں عاجز ہوں، میں کمزوریاں کرنے والا ہوں تیری بارگاہ کے اندر میں، تو کرم نوازی فرمانے والا ہے۔ جب رب تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا کی نا، پھر رب تعالیٰ کو اپنے یونس کی یہ مزاج پسند آیا، اپنے یونس کی یہ حالت پسند آئی، اپنے یونس علیہ السلام کی یہ دعا پسند آئی۔ پھر مچھلی نے یونس علیہ السلام کو زندہ جو ہے بیر کر دیا۔ جب کنارے کے اوپر مچھلی نے آپ کو اگل دیا
اس وقت اللہ تبارک تعالیٰ نے کرم فرمایا، مچھلی کے پیٹ میں یونس علیہ السلام روایات میں آتا ہے کہ 40 دن تک وہاں پر رہے، 40 دن تک۔ اب 40 دن مچھلی کے پیٹ کے اندر میں رہنے کی وجہ سے آپ کا جسم اس طریقے سے ہو گیا جیسے بالکل کوئی چیز موم کی ہوتی ہے، اور جیسے جو ہے بالکل نوزائیدہ بچے کا جو ہے جسم ہوتا ہے نا، بالکل کمزور قسم کا، اور جسم جو ہے اس کا جو ہے بالکل ملائم قسم کا ہوتا ہے، نفیس قسم کا ہوتا ہے، وہ نفیس قسم کا جسم بن گیا۔ اب سمندر کے کنارے میں نفیس قسم کے جسم کی تر و تازگی کے لیے بھی اس کی حفاظت کا بھی انتظام کرنا تھا۔ پھر رب تعالیٰ نے کرم فرمایا، یوں ہی یونس علیہ السلام کنارے کے اوپر ہے، رب تعالیٰ نے کرم نوازی عطا فرمائی، وہاں پر فوری طور پر جو ہے کدو کا بوٹا پیدا ہو گیا، کدو کی بیل پیدا ہو گئی، اور کدو کی بیل کے نیچے میں آپ کی پرورش ہونا شروع ہو گئی، یعنی کدو کی بیل سے آپ کی حفاظت بھی ہو گئی، وہ کدو کے جو بڑے بڑے پتے تھے اس کے جو نیچے جو ہے آپ کی حفاظت بھی ہو گئی، اور پھر اللہ تبارک تعالیٰ اسی بیل سے اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے حضرت یونس علیہ السلام کو خوراک بھی عطا فرماتا تھا۔ اللہ کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، مجھے کدو سے اس وجہ سے بھی محبت ہے کہ یہ میرے بھائی یونس علیہ السلام کے اوپر، یونس علیہ السلام کی اس نے حفاظت کی تھی، اور یونس علیہ السلام کی جو ہے اس وقت خوراک بنا تھا جس وقت اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو جو ہے اس امتحان سے نجات عطا فرمائی تھی۔ اس وجہ سے یہ مبارک قسم کا جو ہے سبزی ہوا کرتی ہے، اور مبارک سبزی ہے۔